حقوق قرآن کے عنوان سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ کر میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لینا چاہوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے۔ ایک مسلمان کے اوپر بنیادی طور پر قرآن مجید کے 5 حق ہیں جو ہر کسی کو ضرور ادا کرنے چاہیے۔ قرآن مجید کا پہلا اور بنیادی حق یہ ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی لا ریب کتاب مانا جائے، پورے تیقن کے ساتھ اس کے لفظ لفظ کی صداقتوں پر ایک مومن کو یقین حاصل ہو۔ اور یہ چیز ہم اپنے بزرگوں کی زندگیوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ ایک دن اپنے ایک مرید کو بلایا اور اسے ایک صندوق دیا اور کہا کہ بیٹا یہ صندوق لے جاؤ اور جا کر دریائے دجلہ کے اندر پھینک آؤ، اور خیال کرنا بیٹا اسے کھول کر نہ دیکھنا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ کامل مرید وہ ہوتا ہے جو اپنے شیخ کے راز کی حفاظت کرے۔ مرید نے صندوق سر پہ اٹھایا اور حکم کی تعمیل کے لیے دجلہ کی طرف چل پڑا۔ جب دریا کے کنارے پہنچا، جیسے صندوق زمین پہ رکھا اور دریا میں پھینکنا چاہا تو اس کی آنکھوں نے ایک حیرت زدہ منظر دیکھا۔ منظر کیا تھا کہ صندوق جیسے پانی میں گرا تو پانی بھی 2 حصوں میں بٹ گیا، اور انتہائی محبت کے ساتھ اس صندوق کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ مرید حیرت زدہ ہوا کہ آخر اس صندوق کے اندر کیا تھا، اور اگر وہ اتنی قیمتی شے تھی کہ جس کو پانی نے بھی راستہ دے دیا تو میرے شیخ نے اس کو پھینکوا کیوں دیا۔ معمہ حیرت لیے حاضر خدمت ہوا، آ کر عرض کی حضرت مجھے بتایا جائے کہ آخر اس صندوق میں کیا تھا، اور اگر وہ اتنی قیمتی شے تھی کہ جس کے لیے پانی نے بھی راستہ چھوڑ دیا تو حضرت آپ نے اس کو پھینکوا کیوں دیا۔ تو حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ فرمانے لگے، بیٹا میں نے 12 سال کی محنت شاقہ سے تصوف کے اسرار و رموز کے اوپر ایک کتاب لکھی۔ 12 سال جب کتاب مکمل ہو گئی تو پھر 12 سال برابر میں اس کتاب کی نوک پلک سنوارتا رہا کہ کہیں اس کا کوئی جملہ اور اس کی فکر کا کوئی زاویہ میرے رسول کی شریعت کی مخالفت میں نہ ہو، اور کہیں ایسا نہ ہو کوئی جنید کی کتاب پڑھے اور اس کی راہیں خراب ہو جائیں۔ پھر برابر 12 سال میں یہ بات سوچتا رہا کہ لوگوں تک یہ کتاب پہنچاؤں یا کہ نہ پہنچاؤں۔ بیٹا آج برابر 36 سال بیت گئے تو میں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ قرآن کے ہوتے ہوئے لوگوں کو جنید کی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، کہ جب قرآن موجود ہے تو پھر کسی دوسری طرف دیکھنے کی حاجت اور ضرورت باقی نہیں۔ ایک مومن کو قرآن مجید کی حقانیت اور اس کی سچائی کے اوپر اتنا یقین حاصل ہونا چاہیے۔ تو قرآن مجید کا پہلا حق ہے کہ اسے اللہ کی لا ریب کتاب مانا جائے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ صحت لفظی کے ساتھ، مخارج کی صحیح ادائیگی کے ساتھ اس کو اوپر سے دیکھ کر پڑھنا سیکھا جائے، اور یہ چیز ہم اصحاب رسول کی زندگیوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ صحابہ بڑا خوبصورت قرآن پڑھا کرتے تھے، اور یار وہ پڑھتے بھی کیوں نہ، انہوں نے قرآن سیکھا بھی تو صاحب قرآن سے تھا۔ جتنا کامل استاد ہو شاگرد بھی اتنے کامل ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، صحابہ بہت خوبصورت قرآن پڑھا کرتے تھے، اور اس کی ترغیب اللہ کے رسول نے خود بھی دلائی ہے، اور حضور فرمائے کہ خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ قرآن مجید کی جو ہے وہ تلاوت کیا کرو۔ لیکن اس عنوان پر ہم ذرا ایک لمحے کے لیے یہاں رک کر دیکھیں تو صحیح کہ ہم نے اس حقوق میں سے اس حق کو کتنی ادائیگی کی ہے۔ یقین جانی یہ صبح کے وقت مساجد میں اعلان کیے جاتے ہیں
کہ قرآن مجید کی تعلیم شروع ہو گئی ہے، بچوں کو قرآن پڑھنے کے لیے مسجد میں بھیج دیں۔ 3 مرتبہ اعلان کیے جا رہے ہوتے ہیں اور منت برے لہجے میں جو ہے وہ سماجت کی جا رہی ہوتی ہے کہ قرآن کی تعلیم شروع ہو گئی ہے، بچوں کو قرآن پڑھنے کے لیے بھیج دیں۔ تو اس وقت دل خون کے آنسو روتا ہے کہ یہ وقت بھی امت پہ اب آنا تھا۔ کیا قرآن اتنا ہی ہلکا رہ گیا تھا کہ اس کے لیے منت اور ترلے کیے جا رہے ہیں؟ یار کبھی کسی پرائیویٹ سکول والوں نے بھی آ کر یوں اعلان کیا رات کو کہ صبح بچوں کو سکول ٹائم سے بھیجیے گا؟ کیا قرآن اتنا ہلکا رہ گیا تھا کہ جس کے لیے 3 بار اعلان کر کے جو ہے وہ منت کی جا رہی؟ اور پھر مائیں بچوں کو تھپڑ مارتی ہیں اور کہتی جا کے قرآن پڑھیا۔ بچے کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، میلے کچیلے کپڑے اس نے پہنے ہوتے ہیں اور بعض اوقات رات کپڑوں میں پیشاب کیا ہوتا ہے اور وہ انہی ناپاک کپڑوں میں مسجد کی طرف آ رہا ہوتا ہے اور ہاتھ میں اس کتاب کا پارا ہوتا ہے جس کے بارے حکم ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس کو بے وضوئی کی حالت میں چھو بھی نہیں سکتے۔ اور پھر جو مساجد کے اندر کی حالت ہے وہ بھی ناگفتہ بے ہے۔ ایک قاری صاحب ہیں، 60 بچے ان کے سامنے بیٹھے ہیں، آدھا گھنٹہ کلاس کا ٹائم ہے۔ کوئی صاحب فہم مجھے بھی یہ بات سمجھا دے کہ اس کلاس کو کس طرح مینیج کیا جائے گا۔ ایک بچے کے حصے میں 1 منٹ بھی پورا نہیں آتا، پچھلا سبق سننا بھی ہے، آگے سبق پڑھانا بھی ہے، تو پھر اس کلاس کے کیا نتائج پیدا ہوں؟ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا فیصل آباد میں ایک قاری صاحب، تو 100 سے اوپر بچے جو ہے وہ ان کے سامنے بیٹھے ہوئے اور وہ کہہ رہے تھے کہ 15 منٹ تو حاضری لگاتے میں مجھے گزر جاتے، اور میں نے مسجد کی انتظامیہ سے کہا کہ وہ ایک حافظ صاحب اور ایڈ کر دے، کم از کم چلو سارے بچوں کا سبق روٹین میں سنا جا سکے۔ لیکن مسجد والے کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ نے اسی میں چلانا ہے، جو بھی چلانا، ہم الگ سے بندہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ ہم 11ویں کی دیگ ہر مہینے 10,000 کی افورڈ کر سکتی ہے انتظامیہ، لیکن قرآن پڑھانے کے لیے الگ سے بندہ افورڈ نہیں ہم کر سکتے۔ یہ ہمارے رویے اور ہمارے انداز ہیں، اور پھر ہم دیکھیں کہ ہم قرآن مجید کو کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ اور پھر اگر قاری صاحب گروپ بندی کر کے بچوں کو نماز یا دیگر چیزیں سکھانا چاہیں تو مائیں دروازوں پہ پہنچ جاتی ہیں کہ قاری صاحب کو نہیں پتا کہ بچہ اسکول سے لیٹ ہو رہا ہے، سارا دن اسے آج ہی سکھانا تھا۔ اچھا یہ تو تصویر کا ایک رخ ہے، اب تصویر کا دوسرا رخ بھی ملاحظہ کیجیے۔ وہی بچہ جب گھر واپس پلٹتا ہے، ماں جلدی سے اسے پکڑ کر نہلاتی ہے، رات سے یونیفارم پریس کیا تھا کہ کہیں واپڈا والے لائٹ نہ بند کر دیں اور بچہ صبح اسکول جانے میں لیٹ نہ ہو، اسے پریس یونیفارم پہناتی ہے، اس کی آنکھوں میں سرما، اس کے بالوں میں تیل لگاتی ہے، ٹائی اس کو اسکول کے یونیفارم کی دی جاتی ہے، بیچ اس کو اسکول کے یونیفارم کا لگایا جاتا ہے، پالشڈ شوز اسے دیے جاتے ہیں، جرابیں اسی رنگ کی دی جاتی ہیں جو اسکول والوں نے بتائی ہیں، اور اس کھیل میں امیر غریب دونوں جو ہے وہ پوری تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ میں نے غریب ماؤں کو بھی دیکھا جن کے بچے کے پاس صرف ایک شرٹ ہے، تو ماں آتے ہی بچے کو پکڑ کر وہ پکڑتی ہے، شرٹ اتارتی ہے اور سرف میں ڈبو دیتی ہے کہ صبح میرا بچہ صاف یونیفارم پہن کے جائے اسکول۔ اور پھر شام کو مائیں کتابیں، پینسلیں، ربڑ شارپنر تک خود مائیں دیکھتی ہیں کہ کوئی چیز گھر نہ رہ جائے اور بچہ صبح اسکول میں پریشان نہ ہو۔ میں نے ان پڑھ ماؤں کو دیکھا ہے جن کو نہیں پتا کہ کاپی اور کتاب اور سبجیکٹس کتنے ہیں، لیکن وہ بھی انگلیوں پہ انہوں نے کتابوں کی تعداد اور کاپیوں کی تعداد گنی ہے، وہ رات کو پوری کر کے سوتی ہے۔ ربڑ شارپنر خود اس کے بیگ میں رکھتی ہے، صبح اٹھ کے لنچ باکس اس کے بیگ میں رکھا جاتا ہے، واٹر کین اس کی بغل پہ لٹکائی جاتی ہے، باپ اٹھ کے اس کا ماتھا محبت سے چومتا ہے، 10 روپے خرچی اس کی جیب میں ڈالتا ہے، اس کو اٹھا کر بائک پر بٹھا کر محبت بھرے لہجے میں باتیں کرتا ہوا اسکول چھوڑ کر بھی آتا ہے، اسکول سے لے کر بھی آتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا بچوں کو اسکول نہ بھیجو، لیکن ایک سوال میں آپ کے ضمیر پہ چھوڑنا چاہوں گا کہ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچنا کہ آپ کی اس پوری ایکٹیویٹی سے بچے نے کیا اخذ کیا۔ بچے کو یہ بات سمجھ آئی کہ وہ جو صبح تھپڑ مار کر مسجد میں بھیجا جاتا ہے وہ تو ایک اٹھنے کا بہانہ ہے، وہاں تو 3 دن بھی چھٹی ہو جائے نہ قاری صاحب کی طرف سے پیغام آتا ہے، نہ ماں باپ پریشان ہوتے ہیں کہ تو 3 دن مسجد کیوں نہیں گیا۔ اور یہ اصل کام ہے
جس کے اوپر پورے خاندان کی توجہ لگی ہے۔ باپ خرچی بھی دیتا ہے، ماتھا بھی چومتا ہے، ماں پیار کرتی ہے، اسکول جاتے وقت جو ہے وہ خوبصورت لباس دیتی ہے، صاف ستھرے جو ہے وہ کپڑے دیتی ہے۔ عید والے دن بھی چچا تایا بھی ملاقات کریں تو پہلا سوال پوچھتے ہیں تیری کلاس میں پوزیشن کون سی آئی ہے؟ تو اس کو سمجھ آئی کہ اصل کام یہ ہے جس پر پورے خاندان کی توجہ لگی۔ تو پھر کل کو ماں باپ آ کر جو ہے وہ گلہ کرتے ہیں کہ جی بچہ ہماری بات نہیں مانتا ہے، یہ باپ کے آگے بدتمیزانہ لہجے میں بات کرتا ہے، ماں کا یہ گستاخ ہے۔ باپ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ 16 گھنٹے محنت کر کے اس کی فیسیں بھری ہیں اور آج یہ دوستوں کو تو ترجیح دیتا ہے لیکن اس کی نگاہوں میں باپ کی کوئی عزت نہیں ہے۔ تو میں کہتا ہوں جناب آپ کیوں خفا ہو رہے ہیں؟ آپ نے جس چیز کی فی پے کی ہے وہ رزلٹ کارڈ تو آپ اٹھا کے دیکھ لیں۔ آپ کیوں پریشان ہے کہ آپ کی محنت ضائع ہوئی؟ آپ کی محنت تو نہیں ضائع ہوئی۔ آپ نے فیس دی ہے کیمسٹری پڑھانے کی، فزکس پڑھانے کی، بایو پڑھانے کی، ریاضی پڑھانے کی، تو آپ رپورٹ کارڈ دیکھ لیں، وہاں پر تو پرسنٹیج 80 سے تجاوز کر رہی ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ میری بات نہیں مانتا، یہ ماں کے ساتھ بدتمیزانہ لہجے میں بات کرتا ہے۔ تو صاحب معذرت کے ساتھ پورا اسکول کا سلیبس اٹھا لیجئے، آپ دیکھیں کتنی پرسنٹیج ہے، کتنی چیپٹرائزیشن ہے جو اخلاقیات اور آداب والدین سکھاتے ہیں۔ صاحب پوری کیمسٹری کھنگال مارو، کیمسٹری نہیں بتاتی کہ ماں کی ہستی کا نام ہے۔ فزکس کے سارے اصول ایک پلڑے میں ڈال لو، فزکس کا کوئی اصول نہیں بتاتا کہ باپ کی ہستی کا نام ہے۔ یہ سبق فزکس، کیمسٹری اور بایو نے نہیں پڑھانا تھا، یہ سبق یا تو رب کے قرآن نے پڑھانا تھا یا محمد کی میٹھی بولی نے سنانا تھا۔ لیکن ہم نے نہ بچوں کو قرآن پڑھایا نہ بچوں کو حدیث پڑھائی، اور نتیجہ وہ مانگ رہے جو قرآن اور حدیث سے پیدا ہونا تھا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ تم نے خود ہی تو زمین میں انسانوں کے سر بوئے ہیں، تم نے خود ہی تو زمین میں انسانوں کے سر بوئے ہیں، اب فصل خون اگلتی ہے تو شکوہ کیسا۔ جو ان کی تربیت میں، جو ان کے نصاب میں رکھا تھا وہی رزلٹ آنا تھا۔ اور میں یہ بات کہتا ہوں کہ جس بچے کی تربیت میں 2 احادیث رسول رکھی گئی ہوں اور اسے یہ تحفہ گھٹی میں ملا ہو، جس نے اپنے باپ کے زبان سے سنا ہو رضا اللہ فی رضا الوالد و سخط اللہ فی سخط الوالد، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کا باپ راضی ہے میں محمد اس کو ضمانت دیتا ہوں اس کا عرش کا رحمان بھی راضی ہے، اور جس کا باپ ناراض ہے اس کا عرش کا رحمان بھی ناراض ہے۔ کیا خیال ہے جس نے یہ لہجہ اور یہ درس ماں کی گھٹی میں اور باپ کی آغوش میں حاصل کیا ہو تو مجھے بتائیں کیا کبھی اسے اس کا لہجہ ماں باپ کے ساتھ آگے تلخ ہو سکتا ہے؟ چونکہ اس سے پتہ اگر یہاں آواز اور لہجہ اونچا ہوا تو عرش کا رحمان ناراض ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں قرآن اور حدیث سے وابستگی اختیار کرنے سے ہوں گی۔ تو دوسرا حق یہ ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن مجید پڑھنا سکھایا جائے۔ قرآن مجید کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس کے معنی اور مفاہیم، ترجمۃ القرآن سیکھنے کا مزاج پیدا کیا جائے۔ اور اس عنوان پر ہماری بہت ساری غفلت ہے۔ ہماری جو لوگ کچھ قرآن پڑھتے ہیں، یہ پیچھے بھی رمضان المبارک گزرا ہے، تو صبح کے وقت مسجد میں جاتے تو کچھ لوگ قرآن مجید پڑھتے ہوئے دکھائی دیتے، تو بڑی خوشی ہوتی کہ چلو شکر ہے الحمدللہ کہ اس پرفتن دور میں بھی اتنے لوگ قرآن مجید پڑھنے کا مزاج رکھتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دل میں ایک کسک بھی اٹھتی کہ میں نے کسی کے ہاتھوں میں ترجمے والا قرآن نہیں دیکھا، کسی کو تفسیر قرآن کھول کے غور و فکر کرتے ہوئے نہیں پایا۔ ہماری گھڑی کے اوپر نظر ہے کہ کس وقت اقامت ہوگی، ہم اس سے پہلے اپنا پارہ مکمل کر لیں، اور پھر ہم بتا رہے ہوتے کہ میں نے اتنے قرآن اتنے رمضان میں جو ہے وہ اس بار ختم کیے۔ یہ بات یاد رکھیں، قرآن مجید صرف اوپر سے طوطے کی طرح پڑھنے کے لیے نازل نہیں کیا گیا، ہمیں اس کی مقصدیت اور اس کی روح کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بسا اوقات ہماری محافل میں قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہوتی ہے
اور قاری صاحب جو تلاوت کر رہے ہوتے ہیں وہ ان آیات پر مشتمل تلاوت کر رہے ہوتے ہیں جن میں عذاب الہی کا تذکرہ ہوتا ہے، اور وہ موقع ہوتا کہ اس وقت استغفار پڑھا جائے، لیکن چونکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پڑھنے والا کیا پڑھ رہا ہے اور کہنے والا کیا بتا رہا ہے۔ ہمیں صرف اتنا پتہ ہوتا ہے جب قاری صاحب رکیں گے ہم نے زور سے سبحان اللہ کہنا ہے، پھر نوٹ پھینکنے ہیں اور آ کر ویڈیو بنوانی۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ قرآن مجید کہہ کیا رہا ہے۔ بچے نے ایک مرتبہ قرآن مجید مکمل کر لیا تو ہم نے قاری صاحب کو بلا کر مٹھائی کا ڈبہ پیش کیا اور کہا جناب اب کل سے آپ نہ آئیے گا۔ ماشاءاللہ بچے نے روانگی کے ساتھ قرآن مجید مکمل کر لی۔ تو مجھے بتائیے کیا یہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا تھا کہ پوری امت اوپر سے دیکھ کر ایک مرتبہ اس کو ختم کر دے؟ کیا اس کے نزول کا مقصد یہ تھا؟ اس کو سمجھنے کا مزاج پیدا کیا جائے۔ اللہ اکبر! یقین جانیے اگر ہم قرآن سمجھ کر پڑھنا شروع کر دیں تو جانتے ہو پھر قرآن اپنے قاری کو کیا کچھ عطا کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک فقیر اور ایک بکاری روزانہ آیا کرتا اور آ کر حضرت عمر کا دروازہ کھٹکھٹاتا اور خیرات مانگتا۔ اس کی روٹین تھی، مانگنے والا تھا، کبھی کھانا مانگتا، کبھی پانی مانگتا، کبھی لباس مانگتا، کبھی کچھ مانگتا۔ حضرت عمر ہر بار اس کو خیرات بھی ڈالتے اور ساتھ میں اسے کہتے صاحب اللہ کا قرآن بھی پڑھا کرو۔ وہ روٹین میں آتا، یہی اس کی عادت تھی۔ ایک عرصہ گزر گیا کہ وہ شخص حضرت عمر کو نظر نہ آیا۔ ایک دن گلی سے گزرتے ہوئے حضرت عمر نے اسے دیکھ لیا، اس کا ہاتھ پکڑ کے روک لی۔ صاحب کیا بات ہے، اب کبھی تم خیرات مانگنے کے لیے نہیں آئے؟ تو اس نے جواب بڑا خوبصورت دیا۔ اس نے کہا عمر تم کہتے تھے نا قرآن پڑھا کرو۔ عمر میں نے قرآن پڑھ لیا ہے اور قرآن نے عمر مجھے تیرے سے بے نیاز کر دیا ہے۔ تیرے آگے سے اٹھا کے اس نے مجھے رب رحمان کی دہلیز پہ کھڑا کر دیا۔ ایک جملہ کہنا چاہوں گا، آج ہر شخص ایم پی اے، ایم این اے اور وزراء کے ساتھ تعلقات بنانے میں جو ہے وہ مگن ہے کہ میری معیشت کو استحکام مل جائے، میرا کاروبار سیٹ ہو جائے گا ان اونچے لوگوں سے تعلقات بنا کے۔ تو یار میں ایک جملہ کہتا ہوں، یہ آج کے کرپٹ حکمران اور وزراء اہمیت کیا رکھتے ہیں؟ اگر کوئی سچی نیت سے قرآن پڑھنا شروع کر دینا، وہ بکاری اور مانگت بھی ہونا، تو قرآن اسے عمر جیسے حکمران سے بھی بے نیاز کر دیتا ہے۔ اس نے کہا عمر اب مجھے تیری ضرورت تو ہی نہ، اب میں قرآن پڑھتا ہوں، اور قرآن نے تیرے آگے سے اٹھا کے مجھے رب رحمان کی دہلیز پہ کھڑا کر دیا۔ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے بندے کو نجات۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ پڑھنا سیکھا جائے، اس کے معنی اور مفاہیم پر غور کیا جائے۔ قرآن مجید کا چوتھا حق یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے، اور یہ بنیادی مقصد ہے قرآن مجید کا اور اسلام کا۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ اسلام کا دیگر ادیان سے، مذاہب سے فرق یہ ہے کہ اسلام دین عمل ہے۔ اسلام زبانی جمع خرچ کا نام نہیں ہے، اسلام عملی طور پہ کچھ کر کے دکھانے کا نام ہے، اور اسلام عمل کا زور دیتا ہے۔ لیکن آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ جہاں سے عمل کا پیغام ملنا تھا، آج وہیں سے ڈٹ کر مخالفت کی جا رہی۔ آج کا پیر دیکھ لو، آج کا خطیب دیکھ لو، آج کا نعت خواں دیکھ لو، اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگ موجود ہیں اور یقیناً انہی کے دام قدم سے بزم عالم میں روشنیاں پھیل رہی ہیں، لیکن عمومی رویہ یہ بن گیا ہے کہ آج کا پیر کہتا ہے بس میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھو، میری بیعت کرو، جمعرات کا نذرانہ میرے دربار پہ پیش کیا کرو، تو باقی سب کچھ میں دیکھ لوں۔ میں نے اپنے کانوں سے ایک شخص کی زبان سے یہ لفظ سنے، کسی محفل میں کوئی بات چلی تو وہ کہنے لگا جی یہ کیا بات ہے، ہمارے حضرت نے کہا کہ جو میرے ٹبے پہ آ جائے گا وہ بھی بخشا گیا۔
اب ایک طرف قرآن اور حدیث کا مزاج رکھے اور ایک طرف یہ جملہ اور اس کی فکر رکھے. تو میں نے پھر کہا کہ صاحب ذرا آپ ٹبے کا سائز بڑا کر لیں اور ہم کوشش کر کے پوری قوم کو آپ کے ٹبے پہ پیش کر دیتے ہیں تاکہ سارا فلسفہ ختم ہو جائے, بس آپ کے ٹبے پہ حاضری دیتے جائے اور قوم بخشی جائے. یہ ببانگے دوہل باتیں کی جا رہی ہیں, یہ آج کا المیہ ہے. اور آج کے نعت خواں کی کیفیت کیا ہے کہ یہ آپ کے شہر فیصل آباد کی کہانی ہے کہ ایک نعت خواں نے سٹیج پہ کھڑے ہو کر ایک ایسا شعر پڑھا کہ بات کفر تک پہنچ رہی تھی. تو میرے استاذ المکرم شیخ الحدیث بھی وہاں پہ جلوہ فراز تھے اور آپ نے روک دیا, کہا صاحب کہ یہ نہ پڑھو, یہ تو بات کفر تک پہنچ رہی. اور آپ کا انداز بڑا خوبصورت ہوتا ہے. آپ فرمانے لگے کہ اگر میں بولتا ہوں تو لوگ ناراض ہوتے ہیں اور اگر میں چپ رہتا ہوں تو گنبد خضرا کا مکین ناراض ہوتا ہے. تو کہا میں نے فیصلہ یہ کیا, لوگ ناراض ہوتے ہیں تو لوگوں کی مرضی ہے, اللہ کا رسول تو ناراض نہیں ہونا چاہیے. اس سے روک دیا. تو خیر اس نے معذرت کی اور اس نے کہا جناب میری اس طرف توجہ نہیں گئی, میں آئندہ یہ شعر نہیں پڑھوں. تو بڑی خوشی ہوئی کہ چلو کسی کو کوئی بات سمجھائی ہے تو اس نے یہ بات سمجھ لی ہے اور رجوع کی ہے. لیکن ٹھیک 8 یا 10 دن کے بعد دوبارہ فیصل آباد کے اندر اسی نعت خواں کو بلایا گیا اور وہ دوبارہ سٹیج پہ کھڑا ہوا اور اس نے پھر وہی شعر پڑھا. اس کا مطلب کیا تھا کہ وہ اپنے عمل سے بتا رہا تھا عالم دین, شیخ الحدیث, مفتی شہر, وہ کون ہوتا ہے مجھے روکنے والا؟ مجھے جس شعر پہ داد زیادہ ملے گی, نوٹ زیادہ ملیں گے, میں وہی شعر پڑھوں گا. کسی کا ایمان بچتا ہے یا کوئی کفر کے اندھیروں میں جا کے گرتا ہے, اس کو اس سے کوئی غرض نہیں. اور ہماری انتظامیہ بعد میں بیٹھی تو ہم نے کیا کہا, ہم نے تجزیہ کیا, انالیسس کے بعد یہ نشان لگایا کہ ان حضرت کو اگلے سال نہیں بلانا. یہ دوران محفل سٹیج کے اوپر بول پڑے تھے اور سارے محفل کا ماحول اور سما خراب ہو گیا تھا, لہٰذا ان کو آئندہ نہیں بلانا. یہ ہمارے رویے اور ہمارے انداز ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ جس نے علم اور اللہ کے رسول کے پیغام کی حفاظت کی تھی ہم اس کے سپورٹیو بن کے میدان میں اترتے, لیکن ہمارا یہ رویہ اور یہ انداز نہیں ہے. پیچھے رہ گیا تھا آج کا خطیب. تو یہ آپ کے شہر لاہور کی کہانی ہے. میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ ایک شخص جو ہے وہ منہ کھول کے کہہ رہا تھا کہ عشق والے اور ہوتے ہیں اور عمل والے اور ہوتے ہیں. عمل والے تو بتھیرے مل جاتے ہیں, عشق والے کوئی کوئی ہوتے ہیں. آج یہ فلسفہ دیا جا رہا ہے ممبر و محراب سے کہ جو عشق والے ہیں انہیں تو عمل کی ضرورت نہیں نا, چونکہ وہ تو عشق والے ہیں, اور اگر وہ عمل کریں گے تو ان کا تو عشق کمزور پڑ جائے گا. یہ تاثر دیا جا رہا ہے. یہ بات یاد رکھے. میں یہ کہتا ہوں صاحب, انبیاء اور رسول کے بعد کائنات میں صحابہ سے بڑا نہ عشق کسی نے کیا ہے, صحابہ سے بڑا نہ عمل کسی نے کیا ہے. عشق والے ہی عمل والے ہوتے ہیں. میرا اور تیرا عشق کیا ہوگا صاحب؟ ان کا عشق اتنا کامل تھا کہ جنہوں نے محبوب کے وضو کا پانی بھی زمین پہ نہیں گرنے دیا. تو کیا خیال ہے, جنہوں نے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیا انہوں نے محبوب کا پیغام زمین پہ گرنے دیا ہوگا؟ یار جنہوں نے وضو کا پانی نہیں زمین پہ گرنے دیا انہوں نے پیغام کی کتنی قدر کی ہوگی. اللہ اکبر. ان کا عشق یہ تھا کہ انہوں نے محبوب کے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیا. اور جانتے ہو ان کا عمل کیا تھا؟ ایک دن میرے حضور منبر پہ جلوہ فراز ہوئے, ایک شخص حضور کے سامنے کھڑا تھا. حضور ان سے مخاطب ہوئے اور حضور میں صاحب نیچے بیٹھ جاؤ. حضور نے تو سامنے والے شخص سے کہا تھا کہ نیچے بیٹھ جاؤ, لیکن ایک شخص گلی سے گزر رہا تھا کہ حضور کی آواز آئی نیچے بیٹھ جاؤ, وہ وہیں پہ بیٹھ گیا. یہ ہوتے ہیں عشق والے. اگر گلی میں بھی اللہ کے رسول کا پیغام آ جائے وہ عمل کر کے دکھا دیتے. ایک شخص کا ایک پاؤں مسجد کے اندر تھا, ایک پاؤں مسجد کے باہر تھا. حضور کی آواز آئی نیچے بیٹھ جاؤ, وہ وہیں پہ بیٹھ گئے. عشق والے ہی عمل والے ہوا کرتے ہیں. تو لہذا عمل کا پیغام میرے استاذ مکرم فرمایا کرتے ہیں, آپ فرماتے کہ بیٹا میں نے جو ہے وہ 50 سال ہو گئے, درس قرآن بھی دیا, درس احادیث بھی دیے, میں نے محدثین کی آراء بھی پڑھی, میں نے مفسرین کے اقوال بھی پڑھے, میں نے جو ہے وہ درس نظامی کی کتب بھی دیکھی,
بیٹا مجھے تو نہ کوئی قرآن کی آیت ملی ہے، نہ کوئی حدیث رسول کا مفہوم ملا ہے کہ جس کے اندر یہ لکھا ہو کہ تم زندگیاں اپنی مرضی کی گزار کے آ جانا، میں تم سب کو معاف کر دوں گا۔ کہا کہ میں نے تو جہاں سے بھی قرآن کھولا، جہاں سے بھی حدیث رسول دیکھی، مجھے یہی پیغام ملا، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان والے اور اچھے اعمال والے۔ چوتھا حق یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ قرآن مجید کا پانچواں حق یہ ہے کہ اس کی آگے تبلیغ کی جائے اور اس کا پیغام اوروں تک پہنچایا جائے۔ اور یہ اسلام کا خاصہ ہے کہ اسلام کے اندر ہر شخص مبلغ، داعی اور پیغام دینے والا ہے۔ اور میرا تبلیغ سے قطعاً یہ مراد نہیں ہے کہ ہر شخص خود کو مفتی بنا کر فتویٰ دینے کی مسند پہ بیٹھ جائے۔ میں جس تبلیغ کی آپ کو دعوت پیش کر رہا ہوں وہ کردار کی تبلیغ ہے، اور صحابہ نے مستند انداز میں یہی تبلیغ معاشرے کے سامنے پیش کی تھی۔ صحابہ مدینے سے تجارت کی غرض سے نکلے، کسی یہودی کسی عیسائی کی دکان پہ کھڑے ہو کر جب مال تجارت پیش کیا، ایک بار، دو بار، تین بار، جب صحابہ واپس پلٹے تو وہ یہودی، وہ عیسائی سوچ میں پڑ گیا کہ یار پتہ نہیں کس مذہب کا ماننے والا ہے، جب بھی آتا ہے بات بھی سچی کرتا ہے، وعدہ خلافی بھی نہیں کرتا، اور یہ کیسا عجیب تاجر ہے، لوگ تو خوبیاں بتائے نہیں تھکتے اپنے مال کی، لیکن یہ جاتے جاتے اپنے مال کی خامی بھی بتا جاتا ہے۔ اگلی مرتبہ جب ملاقات ہوئی تو صحابہ نے مال تجارت دکھانا چاہا تو وہ یہودی، وہ عیسائی بول پڑا، کہنے لگا جناب تجارت بعد میں ہوگی، پہلے یہ بتائیں کہ کس مذہب کے ماننے والے ہیں۔ تو صحابہ نے مسکرا کے کہا تمہیں نہیں پتا، ہم ہی تو مدینے والے کے ماننے والے۔ تو اس نے کہا جناب پھر تجارت بعد میں ہوگی، پہلے ہاتھ پکڑے نا، ہمیں بھی اس رسول کی دہلیز پہ کھڑا کر دے کہ جن کے امتی اتنے خوبصورت ہیں کہ ان کی زبان پہ بھی سچائی کا نغمہ بول رہا ہے، تو یقیناً وہ دین بھی خوبصورت ہوگا۔ یہ کل کی کہانی ہے۔ ایک شخص کہتا ہے میں انگلینڈ کے اندر ایک مخصوص بس سے جو ہے وہ اسلامک سینٹر جایا کرتا، اور وہاں امامت اور خطابت کے فرائض منصبی میں انجام دیا کرتا۔ تو کہتے ایک دن میں نے ٹکٹ خریدی تو مجھے جو بقایا اس نے دیا تو وہ کچھ زائد پیسے تھے۔ میں سمجھا شاید مجھے غلطی لگی ہے، تو میں نے دوبارہ گنا تو وہ واقعی زیادہ تھے پیسے۔ تو میں نے اپنے پیسے رکھ کر بقایا اس کنڈکٹر کو دیے، اور میں نے کہا جناب شاید کہ آپ کو غلطی لگی ہے، میرا بقایا اتنا نہیں بلکہ اتنا بنتا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے قصداً اور جان بوجھ کر تمہیں زائد پیسے دیے تھے۔ وہ کہنے لگا کہ تم نے قصداً اور جان بوجھ کر مجھے پیسے کیوں دیے؟ تو وہ کنڈکٹر کہنے لگا کہ میں غیر مسلم ہوں اور تم مسلمان ہو، میں روزانہ تمہیں یہاں اتارتا ہوں، اور میرے علم کے مطابق تم یہاں کے سربراہ ہو اور تم یہاں پر اسلام کی تبلیغ کرتے، تو میرا خیال تھا کہ کبھی وقت نکال کر آؤں گا اور تم سے تمہارے اسلام کی معلومات لوں گا، لیکن مصروفیات کی وجہ سے میری ملاقات اس عنوان سے نہ ہو سکی۔ تو آج میرے دل میں خیال آیا کہ اسلام کیا دیکھنا ہے، اسلام والا دیکھ لیتا ہوں، اگر اسلام والا ٹھیک ہوگا تو اس کا اسلام بھی ٹھیک ہوگا۔ تو جناب آپ کو مبارک ہو، اسلام والا بھی ٹھیک نکلا ہے اور اسلام بھی ٹھیک نکلا ہے۔ تو ہاتھ پکڑیے نا، مجھے بھی اس رسول کی سونی دہلیز پہ کھڑا کر دے کہ 1400 سال کے بعد بھی جس رسول کا امتی دھوکہ نہیں دیتا ہے تو اس رسول کا پیغام کتنا پختہ ہوگا۔ کاش کہ ہم اس مزاج پہ آ جائیں تو دین خود بخود پھیلنے کا مزاج رکھتا ہے۔ آئیں اپنے کردار کی تبلیغ سے امت کو جو ہے وہ خوشیاں دیجئے، امت کو بھلائی کا پیغام سنائیے، اپنا کردار مؤثر کر لیں۔ صرف باتوں کے ساتھ اسلام نہیں پھیلے گا صاحبو۔ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ یہ لوگ ٹھیک ہو جائیں تو پھر معاشرہ ٹھیک ہو جائے، نہیں میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو معاشرہ خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور میں تمہیں کہتا ہوں، تم تاجر ہو، تم دکان پہ بیٹھتے ہو، تم کلرک ہو، تم آفس میں بیٹھتے ہو، تم جہاں کہیں بھی بیٹھتے ہو، اپنی دکان کا، اپنے کردار کا معیار اتنا پختہ اور اتنا سچا بنا لو کہ کوئی شخص تمہاری دکان پہ کھڑا ہو، سامنے اس کو تمہارے رسول کا نام لکھا ہوا نظر آ جائے تو وہ آنکھیں بند کر کے اعتماد کر لے
کہ یہ جس پیغمبر کا نام لکھا ہے اس کے امتی سچ بولا کرتے ہیں، یہ پیغمبر کا نام لکھا ہے تو ان کے ماننے والے تو جھوٹ اور وعدہ خلافی نہیں کیا کرتے ہیں۔ آئیں صاحبو، اس پیغام کو لے کر ہم اپنے مزاج کے اندر تبلیغ کا حق ادا کریں اور اپنا کردار خوبصورت کر دیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔